آپ نے جہاں رکنے کا اشارہ کیا، میں وہاں سے آگے بڑھنے کی بات کرتا ہوں کہ واقعی اگر یہ صورتحال ہے جیسا کہ ہنٹس ہمیں مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر میجورٹی جو ہے وہ ہمدردیاں عمران خان کے مائنڈ سیٹ یا ویوز کے لیے رکھتے ہیں، یوں کہہ لیجئے، لیکن ہم نے ان کے مائنڈ سیٹ کا رزلٹ دیکھ لیا، اور جو آپ نے سوال آخر میں اٹھایا کہ پھر الٹیمیٹلی یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں، بیکاز اب یوں لگتا ہے کہ پریشر آ رہا ہے اسی میجورٹی گروپ کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کہ الیکشن نومبر سے پہلے ہی کروائیے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بظاہر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو کولیشن گورنمنٹ ابھی ہے ایز آف دس مومنٹ، میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں یہ میس پھر اپنے سر پہ لیں۔ تو پھر یہ جو چاہنے والے ہیں اسی مائنڈ سیٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یہ کہاں لے کر جائیں گے ملک کو، یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی یہ بھی ایک پیچیدہ ہے، اور اس میں بھی آئی ول ہیو ٹو سورٹ آف ریلائی آن انالیسس، کیونکہ سب ایویڈنس کی کمی ہے، تو ایویڈنس کی قلت ہو تو پھر اسپیکولیشن زیادہ ہوتی ہے، تو چلیں اسپیکولیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ان دی اینڈ ادارہ جو ہے وہ ایک بڑے انپریسیڈنٹڈ بیہیویئر ایگزبٹ کر رہا ہے، یعنی مسلح افواج، اسٹیبلشمنٹ، جو ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس ہے، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، وہ ایک بڑا انیوژول بیہیویئر ایگزبٹ کر رہا ہے، اور کانٹرڈکٹری کنفلکٹنگ بیہیویئر سامنے آ رہا ہے۔ کم از کم جو چیزیں ہمیں پبلک ریلم میں آتی ہیں، وہ جو ہمارا جو نون ماڈل ہے اس سے ہٹ کے جو ہے نا، نون ماڈل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک مونولیتھ ہے، چاہے اس کے اندر مختلف آراء ہیں، لیکن وہ ایک مونولیتھ کی طرح بیہیو کرتی ہے، وہ سرٹنلی اپنے چیف کو اس طرح تذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے، اس کی تذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں۔ تو یہ بڑی انیوژول سچویشن، لیکن لیٹس اسیوم کہ ہمارا جو اسمپشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ایک مائنورٹی ویو رکھتے ہیں، اور وہ لیم ڈک ہے، وہ اپنے آخری مہینے ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد نئی قیادت آئے گی، اینڈ لیٹس سیکنڈ اسمپشن کرتے ہیں کہ وہ نئی قیادت جو ہے وہ فیور کرتی ہے عمران خان کو۔ اب دو سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کی کارکردگی پرفارمنس دیکھ لی گورننس کے اندر، لیکن اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ کیا آپ دوبارہ سے ایک ری پلے کریں گے 2018 کا؟ کیا آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ نے پورے سسٹم کو مطلب الیکٹورل انجینئرنگ کے تھرو حالات ایسے کریٹ کیے گئے کہ آپ ان کو دوبارہ جتوائیں گے الیکشن؟ کہ دیکھیں سڑکوں پہ لوگوں کو جمع کر لینے سے وہ ووٹ نہیں ہوتے، وہ نہ ہی سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے طوفان برپا کر دیں، اور جو ہے واٹس ایپ گروپ اور ویڈیوز اور جو ہے مطلب جو بھی آپ کر لیں، that doesn't mean you have the votes۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایٹ بیسٹ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن وفاقی حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک سیٹیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا آپ دوبارہ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ٹھیک ہے، وہ آپشن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پریفرڈ پراکسی ہے، ٹھیک ہے، پریفرڈ پارٹنر ہے سویلین، پی ٹی آئی، وہ حکومت میں نہیں آ پائے گا۔ تو اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ اس پارٹنر کو یوز کریں تاکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ اس سچویشن کا فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ ان کی جو الیکٹورل گینز ہیں وہ لمٹ کی جا سکے۔ اسی وجہ سے جو ہے دس وڈ ایکسپلین کہ یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کولیشن گورنمنٹ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ آیا کہ بھائی آپ نے جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے جلد از جلد کیجئے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ جو دیوالیہ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہٹیں، لیکن اس کے بعد آپ فل فور الیکشن کرائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت آئے۔ ان کو پتا ہے کہ ہر پارٹی کا ایک پیس آف دی ایکشن ہے، ایک پیس آف دا پولیٹیکل پائے ہے، تو وہ مخلوط حکومت آئے گی، وہ بیٹر مینج رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایون اگر عمران خان ہو، یہ بھی ایک اسمپشن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تو سنتے نہیں نا کسی کی، اپنے ہی پراکسیز کی نہیں سنتے، یہ تو آج ہم جس دہانے پہ پاکستان کھڑا ہے وہ اسی وجہ سے ہے
کہ انہوں نے اپنے پیٹرن کے خلاف ہو گئے تھے. تو یہ بھی ان کو پتا ہے, چاہے وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. آنے والی جو قیادت ہے, ہمیں نہیں پتا کون سا جرنیل سامنے آئے گا, کس عہدے پہ ہوگا, لیکن لیٹس سے کہ یہ جو کلیکٹو وزڈم ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان از انریلائبل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی او دھاندلی ہوگی الیکشن. تو میں تو مطلب اس کو تسلیم نہیں کرتا, لیکن لیٹس سے کہ وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. لیٹس سے کہ دیر از ایوری بڈی گیٹس ٹو ون. نون لیگ کو بھی ان کی جو ہے مطلب ایک ایکسیپٹیبل جو ہے سیٹیں مل جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی جو کچھ وہ چاہیے وہ اس کو مل جاتا ہے, جس کی وہ امید کر کے بیٹھا ہے. اسی طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی کو بھی مل جاتی ہے. تو ایک ایسا سیٹ اپ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب جو پریفرڈ ایکٹر ہے, جس کو بنایا ہے, جس کے لیے نرم گوشہ ہے, جو کہ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی خود, اس کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ اسٹیبلشمنٹ میں ہو. یعنی یہ صرف یہ ٹپیکل پراکسی پیٹرن ریلیشن شپ نہیں ہے. جو پراکسی ہے وہ بھی ریورس ایک سائزبل انفلوئنس رکھتا ہے اپنے پیٹرن کے اندر, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو جب تک وہ تو رہے گا, وہ ایک ریلیشن شپ رہے گا, جب تک وہ عمران خان صاحب جو ہیں دوبارہ سے جو ہے حکومت میں آنے کے قابل نہیں ہوتے, تو تب تک کم از کم ایک ایسا سیٹ اپ ہو جو اسٹیبلشمنٹ مینج کر سکے. کہ اٹس لائک سیئنگ کہ یار یہ میں نے جو اپنا پروٹوٹائپ بنایا تھا پی ٹی آئی صحیح چلا نہیں, تو آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, آئی نیڈ ٹو ری ڈیزائن دس تھنگ. اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ڈپلوائے کیا جائے حکومتی سطح کے اوپر. یعنی دوبارہ سے ایک ہمارے جو نا یہ مطلب ہمارے کام آ سکے. تو اس وقت تک کیا کیا جائے؟ اس وقت تک سچویشن کو مینج کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ بھی ہوں, یہ اپنے ان کا جو انرجی ہے اور جو ریٹرک ہے وہ ایک تو جو ہے فی الوقت تو وہ جو ہے موجودہ سیاسی جو عسکری قیادت ہے اس کے خلاف ہے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ جو ہے یہ ٹرن وہ دے ول وانٹ ٹو ٹرن اٹ ٹو دی یوزول سسپیکٹس جو اپنا باقی پارٹیز ہیں, تاکہ ان پہ پریشر رہے. اور اگر وہ حکومت میں بھی آ جاتے ہیں, اگر پنجاب میں بھی ان کے پاس کوئی میجورٹی آ جاتی ہے, وہاں پہ بھی حکومت بناتے ہیں, سینٹر میں بھی حکومت بناتے ہیں, یعنی فیڈرل سطح کے اوپر, تو کم از کم یہ ایک کاؤنٹر ہو. میری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور تو آئی ہوپ کہ یہی ہو ان کا پلان, کیونکہ اگر یہ پلان نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا پاکستان از ان ٹربل. کیونکہ اگر یہ ادارہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اگر اس کے بس سے بات باہر ہو چکی ہے تو then the country is in a lot of trouble. آخر میں بات چیت کروں گا اکنامک صورتحال کے حوالے سے کامران بھائی آپ سے. آپ نے غالباً پچھلے شو میں ایک اشارہ دیا کہ پاکستان اگر اکنامک کرائسس سے باہر نکل نہ سکے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, یہ ایک معجزہ ہوگا کہ اگر پاکستان دیوالیے سے بچ جائے. اس طرح کی بات چیت ہم نے غالباً پچھلے شو میں کی. اب میں بات کو جوڑوں گا اس صورتحال کے حوالے سے کہ جو وہاں کی اکنامک سچویشن ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل سینیریو اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا گزشتہ کچھ دہائیوں میں بیل آؤٹ ہو جاتا تھا افغان وار کے چکر میں. ہم 35-40 سال پہلے کچھ نہ کچھ امریکہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. پھر 9/11 کے بعد کی صورتحال میں امریکہ سے اور یورپ سے بے تحاشا پیسہ آیا. پھر ایک اور معجزہ ہوا, سو کال معجزہ, کہ یہ جو سی پیک کا ہو گیا اس کے حوالے سے بھی پیسے آ گئے. اب یہ اس طرح کا کوئی معجزہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اکنامک حالات کیسے بہتر ہوں گے اس سارے سیاسی جو شعبدہ بازی کے ماحول میں؟ دیکھیں, اکنامک فرنٹ پہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی مطلب ٹرم یوز کرتا ہوں جو معجزہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دیوالیے سے بچ جائے. یعنی وہ ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں جو شری لنکا کا حال ہوا ہے
تو اس سے بچ جائیں. وہ کیسے ہوگا کہ اگر IMF جو ہے کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے. اب وہ کون سی حکومت کرے گی, یہ کرے گی, انٹرم حکومت کرے گی, کون کرے گا, یہ ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ سچویشن بڑی فلوئڈ ہے. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ریسیٹ نہیں ہوگا جس ریسیٹ کا حوالہ آپ نے ابھی دیا. یعنی مشرف دور میں ریسیٹ ہو گیا کہ جی وہ ڈالر آنا شروع ہو گئے, اس سے پہلے بھی ضیاء الحق کے دور میں ڈالر آنا شروع ہو گئے تھے. تو وہ ریسیٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ جیسے پریسپس پہ کھڑے ہیں, کھائی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور کھائی میں گرنے والے ہیں, تو گرنے سے آپ شاید بچ جائیں گے. یہ مجھے امید ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان جو ہے وہ کھائی میں نہیں گرے گا. لیکن یہ کوئی اچھا کرائیٹیریا تو نہیں ہے نا کہ آپ کھائی پہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں, گر نہیں رہے لیکن کھائی سے زیادہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے. یعنی آپ کے اوپر اتنی مرم پٹی کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ زندہ رہ سکیں, فائنینشلی اسپیکنگ, فسکلی اسپیکنگ. پاکستان کو اس جو ہے پریسپس سے بہت پیچھے ہٹنا اور اسٹیبلائز کرنے میں بڑا وقت لگے گا, اور اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ابھی نہیں ہیں. پھر سے ایک مرم پٹی کی جا سکتی ہے. پاکستان اس مریض کی مانند ہے کہ جس کی مرم پٹی اگر آپ کرتے رہیں تو وہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ کیا اس کو پوری طریقے سے کیا وہ پوری طریقے سے تو نہیں لیکن سبسٹینشل اس کو شفا مل سکتی ہے, وہ بہت دور ہے. اس کے لیے یعنی بہت ساری سرجریز کرنی پڑتی, اور وہ سرجریز جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں, اور ان کے لیے جو کرنے کے لیے جو ٹولز درکار ہیں, جس قسم کا بیہیویئر پاکستانی سٹیک ہولڈرز کی جانب سے آنا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آئی تھنک کہ میں اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ کوائٹ فرینکلی میں اس سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا, ایٹ لیسٹ ان دا فورسیبل فیوچر. بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. آج آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں پاکستان اور افغانستان اور TTP کے جو کمپلیکس رشتے ہیں وہ بھی تجزیے کی میز پر رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے نئے اسپیکٹس ہیں پرانی شکلوں میں ابھرتے ہوئے, وہ بھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے. بہت بہت شکریہ. ویورز, بات چیت سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی ان اسٹریٹجک تھنکنگ ود کامران بخاری. آپ ہمارا YouTube کا چینل سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کا اسٹریٹجک تھنکنگ ود کامران بخاری بلا تکلف میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.